حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں محمد ابن کعب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، مفسر قرآن تھے. تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ وہ 9 نشانیاں کون سی تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. تو انہوں نے ان نشانیوں کو گنوایا، بیان فرمایا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک تھیلا منگوایا. اس تھیلے کو جب کھولا تو اس کے اندر کچھ انڈے تھے جو ٹوٹے ہوئے تھے لیکن پتھر کے تھے. اس طرح کچھ اخروٹ تھے وہ بھی پتھر کے تھے. لوبیا، دال اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں تھیں جو پتھر کی بنی ہوئی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ خاندانی اعتبار سے ہمارے پاس یہ چلی آ رہی ہیں کہ یہ ان چیزوں میں سے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ربنا اطمس علی اموالہم، کہ یا اللہ ان کے مالوں کو مٹا دیجئے. اس دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو، ان کے مالوں کو پتھر کا بنا دیا تھا. جو ان کی نعمتیں تھیں پتھر کی بنا دی تھیں. تو نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی جو نعمتیں تھیں خود ان سے سلب ہوئی ہیں. تو اے فرعون، جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی شکر گزاری تو یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرے، لیکن قبول کرنے کی بجائے معاملہ یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے. ایک یہودی دوسرے سے کہنے لگا، حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان چاروں احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. تو ایک یہودی نے دوسرے سے کہا کہ مجھے اس نبی کے پاس لے چلو. تو اس نے کہا کہ ان کو ایسا سے کہو، ایسا نہ کہو. اس طرح تو کہنے سے تو لوگوں پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں. لوگوں پر یہ ظاہر ہو جائے گا، یعنی جو دلوں میں ہم ان کو نبی تسلیم کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ نبی ہیں لیکن ہم ضد کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں، تو لوگوں پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں، لہذا ایسا نہ کہو. خیر، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ آپ وہ 9 نشانیاں کون سی تھیں، آپ وہ ہمیں 9 آیات وہ ہمیں بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، جو انہوں نے اپنے قوم کو سنائے تھے، امت محمدیہ میں بھی وہ احکامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنائے. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کا نہ حق قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں احکامات بتائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10ویں بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تھا یوم السبت یعنی سنیچر کے دن کے بارے میں، جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اس کے احکامات عطا فرمائے تھے، ان کی بھی اتباع کرنا، یعنی ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا یہ بھی تمہارے اوپر ضروری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تھا. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ احکامات سنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان لانے، لوگوں کے ایمان لانے کے بارے میں حریص تھے، چاہتے تھے کہ لوگ ایمان لے کے آ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ احکامات بتائے. تو وہ سن کر کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دینے لگے، پاؤں کو بوسہ دینے لگے، ہم آپ پر ایمان لے کے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کو سمجھتے بھی ہو، پھر ایمان لے کر کیوں نہیں آتے؟ یعنی یہود کا یہ معاملہ کیوں ہے؟ یہ دونوں تو ایمان لے کے آ گئے، تو یہود ایمان لے کر کیوں نہیں آتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ساری کی ساری نبوت کو چلایا ہے، تو اگر ہم آپ کو نبی تسلیم کرتے ہیں، یعنی ان کی وہ اولاد جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی ہے، چلی آ رہی ہے، بنی اسرائیل وہاں چلے آ رہے ہیں، تو یعنی اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بعد چلتے چلتے حضرت داؤد علیہ السلام، پھر اس کے بعد یہ نبوت چلا آ رہا ہے. تو کہنے لگے کہ ہم اگر ان کے علاوہ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نبوت کو تسلیم کرتے ہیں تو یہود ہمیں قتل کر دیں.
اس ڈر کی وجہ سے ہم لوگ ایمان لے کر نہیں آتے. یعنی ضد اناد اتنا تھا کہ اگر یہود میں سے کوئی ایمان لے کر آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو انہیں اس بات کا ڈر ہوتا تھا کہ یہود ہمیں قتل کر دیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہود کا معاملہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ مسلمانوں سے ضد اور اناد ہمیشہ کے لیے رکھتے، کبھی مسلمانوں کے مخلص نہیں ہو سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتائی. پھر انہوں نے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے 9 نشانیوں کا مطالبہ کیا، 9 آیات کا مطالبہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 10 بتائی ہیں. تو یہ جواب اعلیٰ اسلوب الحکیم ہے کہ حکیم کو سمجھ ہوتی ہے کہ جواب کتنا دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے انہیں 9 نشانیاں وہ بھی بتائیں جو جن میں اتفاق ہے امت محمدیہ کا اور امت موسویہ کا، جو آپس میں اتفاق وہ بتائیں. پھر 10ویں نشانی اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو وہ 9 نشانیاں یعنی وہ 9 احکامات انہوں نے طلب کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہاں اللہ تبارک و تعالی 9 نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات واضح طور پر عطا فرمائے تھے. وہ 9 نشانیاں کون سی ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 9 نشانیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، جب باہر نکالتے تو ہاتھ جو ہے وہ سورج کی روشنی کی طرح چمک رہا ہوتا، سورج کی طرح چمک رہا ہوتا تھا. اور ان کا تبارک و تعالیٰ نے ایسا عصا عطا فرمایا تھا کہ اگر وہ پتھر پر مارتے تو اس میں سے چشمے ابل پڑتے تھے، اور دریا پہ مارا تھا تو 12 راستے بن گئے تھے. وہ عصا انہوں نے زمین پر پھینکا تو اژدہا بن گیا تھا. یہ عصا یہ بھی معجزہ تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم پر طوفان بھیجا تھا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی تھی. ان کی زبان میں لگنا تھی، انہوں نے دعا پڑھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ دعا پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لغت کو صحیح فرما دیا. ان کی قوم کے اوپر جوؤں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا ہے. اور فرعون کو اور اس کی جو ماننے والے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا. تو یہ 9 نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو عطا فرمائی، یعنی یہ 9 معجزات عطا فرمائے تھے. اور بھی مختلف مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ بعد یہ کہا ہے کہ پھلوں کی کمی کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوا تھا. تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات بھی بہت فرمائے ہیں، اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب بھی بہت سخت آئے. تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دی.